متناسبت کا بنیادی مسئلہ۔ آئیے اس ویڈیو میں ہم اس مسئلے کو ایک نئے طریقے سے حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مثلث، 3 ضلع 3 راسی نقاط۔ مثلث میں راسی نقطے سے مقابل کے ضلع پر کھینچا گیا عمودی خط مثلث کا ارتفاع ہوتا ہے۔ حادۃ الزاویہ مثلث میں ارتفاع مثلث کے اندرون میں بنتا ہے، جیسا کہ شکل میں نظر آ رہا ہے۔ مثلث کے رقبے کو حاصل کرنے کے لیے مثلث کے ارتفاع کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ضابطہ: مثلث کا رقبہ برابر 1/2 ضرب قاعدہ ضرب ارتفاع۔ یہاں اس ضابطے میں ارتفاع استعمال ہوتا ہے اور قاعدہ استعمال ہوتا ہے۔ ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ جب مثلث منفرجۃ الزاویہ مثلث ہو تب ہمیں قاعدے کو آگے بڑھا کر راسی نقطے سے اس قاعدے پر عمود کھینچ کر ارتفاع بنانا ہوتا ہے، یعنی منفرجۃ الزاویہ مثلث میں ارتفاع مثلث کے بیرون میں قاعدے کو آگے بڑھا کر مقابل کے راسی نقطے سے بنایا جاتا ہے۔ ہمیں یہ بھی پتہ ہے 2 متوازی خطوط، ان کے درمیانی فاصلہ ایک جیسا ہوتا ہے۔ فاصلہ مساوی ہوتا ہے۔ متناسبت کا بنیادی مسئلہ۔ آئیے اسے ثابت کرتے ہیں۔ مسئلہ بیان کرتا ہے اگر ایک خط کسی مثلث کے ایک ضلع کے متوازی ہو اور باقی 2 اضلاع کو 2 متفرق نقاط پر قطع کرے تب وہ خط ان اضلاع کو تناسب میں تقسیم کرتا ہے۔ ایک مثلث ABC دیا ہوا ہے۔ اس مثلث میں ایک ضلع BC جس کے متوازی خط L ہے اور مثلث کے باقی 2 اضلاع AB اور AC کو 2 متفرق نقاط D اور E پر قطع کرتا ہے، تب ان 2 اضلاع کو تناسب میں تقسیم کرتا ہے۔ یہ ہمیں ثابت کرنا ہے، یعنی AD/DB برابر AE/EC، یہ ہمیں ثابت کرنا ہے۔ اس کے لیے ہم ایک عمل کریں گے، نقاط B اور E کو جوڑے اور نقاط C اور D کو جوڑے۔ شکل اس طرح رہی۔ اب ہم ایک اور عمل کریں گے، نقطہ E سے ضلع AB پر عمود بنائیے اور نقطہ D سے ضلع AC پر عمود بنائیے۔ اب ہم مثلث ADE میں جب قاعدہ AD لیتے ہیں تب ارتفاع EF ہوگا۔ اسی طرح مثلث BDE میں قاعدہ DB ہو تب ارتفاع EF ہوگا۔ یہ منفرجۃ الزاویہ مثلث بنے گا تب ارتفاع باہر ہوگا مثلث کے۔ مثلث ADE کا رقبہ بٹے مثلث BDE کا رقبہ برابر، ہمیں پتہ ہے مثلث کے رقبے کا ضابطہ 1/2 قاعدہ AD ضرب ارتفاع EF۔ اسی طرح مثلث BDE کے لیے 1/2 قاعدہ DB ضرب ارتفاع EF۔ مشترک قیمتیں ہٹ جائے گی اور ہمیں حاصل ہوگا
मुसल्लस ADE का रकबा बटे मुसल्लस BDE का रकबा बराबर AD बटे DB, और इस मसावात को हम नंबर 1 नाम देते हैं। इसी तरह मुसल्लस ADE में जब कायदा AE लिया जाए तब इर्तिफ़ा DG होगा। मुसल्लस CDE में कायदा EC तब इर्तिफ़ा DG होगा। ये भी मुनफरजतु ज़ाविया मुसल्लस है, इर्तिफ़ा बाहर बनेगा। अब हम मुसल्लस ADE का रकबा बटे मुसल्लस CDE का रकबा, इनका तनासुब मालूम करते हैं। ADE का रकबा बराबर 1/2 कायदा AE ज़रब इर्तिफ़ा DG। उसी तरह से मुसल्लस CDE का रकबा बराबर 1/2 कायदा EC ज़रब इर्तिफ़ा DG। एक जैसी कीमतें निकल जाएगी और हमें हासिल होगा मुसल्लस ADE का रकबा बटे मुसल्लस CDE का रकबा बराबर AE बटे EC, और इसे हम मसावात नंबर 2 नाम देते हैं। ये दोनों मसावातें हम आगे इस्तेमाल करेंगे। इन दोनों ही मसावातों में बाएं जानिब ऊपर मुसल्लस ADE है, मगर नीचे बटे में दोनों मुसल्लस अलग अलग है, BDE और CDE। मुसल्लस CDE और मुसल्लस BDE दो मुतवाज़ी खतूत के दरमियान है, इनका इर्तिफ़ा मसावी होगा और कायदा DE मुश्तरिक है, इसलिए इनके रकबे मसावी होंगे। मुसल्लस BDE का रकबा बराबर मुसल्लस CDE का रकबा। इस मसावात को माकूस करने पर 1 बटे मुसल्लस BDE का रकबा बराबर 1 बटे मुसल्लस CDE का रकबा हमें हासिल होगा। इस मसावात को हम मुसल्लस ADE के रकबे से ज़रब करते हैं तो हमें हासिल होगा मुसल्लस ADE का रकबा बटे मुसल्लस BDE का रकबा बराबर मुसल्लस ADE का रकबा बटे मुसल्लस CDE का रकबा। इस मसावात को हम मसावात नंबर 3 नाम देते हैं। अब इस मसावात नंबर 3 में मसावात नंबर 1 और 2 से जो कीमतें हमें हासिल हुई है वो कीमतें इस मसावात नंबर 3 में रखने पर हमें मिलेगा AD बटे DB बराबर AE बटे EC, और यही हमें साबित करना था। ख़त L AB और AC ज़िले को तनासुब में तकसीम करती है।